اشرف، یہ جب بڑا ہوا اشرف کعب، اس کا نام اس نے رکھا کعب بن اشرف۔ جب یہ کعب بڑا ہوا تو یہودیوں کا یہ بہت بڑا عالم بن گیا، یہودیوں کا عالم بن گیا، شاعر بھی بن گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اس نے مخالفت شروع کر دی، کیونکہ اس کے دل میں آقا علیہ السلام کی مخالفت تھی، صحابہ کرام کی مخالفت تھی، اسلام کی جو تھی یا عداوت تھی۔ بلکہ یہ مکہ پاک چلا گیا غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر میں سارے کافروں کے سردار سارے قتل ہو گئے، سارے واصلے جہنم ہوئے۔ جب یہ مکہ پاک گیا تو اپنے اشعاروں کے ذریعے، شاعر و شاعری کے ذریعے یہ خاص کر نوجوان لوگوں کو بڑا بھڑکاتا تھا، بڑا ان کو ابھارتا تھا، حتیٰ کہ اس نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنے اشعار پڑھے اور رو رو کر، جھوٹا رونا، آواز رونے کی بنا کر تقریر کرنا، اشعار پڑھنا، لوگوں کو ابھارنا، ابھارتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے ظاہری طور جو تھا آقا علیہ السلام سے معافی مانگ لی، نبی علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو اس نے دعوت کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب وہاں گئے تو اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ جائیں تو معاذ اللہ ان کو جو ہے تمہیں قتل کر دینا، معاذ اللہ قتل کر دینا۔ جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ، اس کا جو مکان تھا، اس کی جو قلعہ تھا، وہاں پہنچے، اس نے کھانا پیش کیا۔ ادھر جبریل امین نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو سارے آپ کے دشمن ہیں، آپ کے صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ تو حضرت جبریل امین نے اپنے پرو میں آقا علیہ السلام کو چھپا کر اس کے مکان سے باہر نکال دیا۔ آقا علیہ السلام واپس آ گئے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے، اس کو قتل کر کے آئے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسلمہ یہ کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسلمہ یہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے اجازت دے، میں جا کر اس کو قتل کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجھے اور اجازت دے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اجازت دوں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں وہاں جا کر آپ کے متعلق کوئی مبہم الفاظ استعمال کروں گا، کوئی ذو معنی الفاظ جو ہے استعمال کروں گا، مجھے اس کی اجازت دے دیں، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، سعد بن معاذ کے پاس چلا جا، ان سے مشورہ کر کے اس کے بعد وہاں جانا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے پاس آ گئے، اگر ساری کیفیت بتائی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی جو ہے کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئے، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں قتل کر کے آتا ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اجازت لی ہے کہ جو مبہم الفاظ ہیں، ذو معنی الفاظ ہیں، اس کی میں نے اجازت لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ چلا گیا اس کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس، یہ ان کا دوست تھا، یہودی تھا، یہ مسلمان تھے۔ جب وہاں اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا ہاں بھی عبداللہ کس لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اسلام، ابتدا اسلام نے جو مسلمان ہوئے تھے مشقت میں تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اسلام قبول نہ کرنا۔ تو دوسرا اس نے یہ کہا، فرمایا اسے کہ جو ہمارے صاحب ہیں وہ ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام ٹیکس بھی وصول کرتے تھے۔ یہ ذو معنی الفاظ ہیں، مبہم الفاظ ہیں۔ تو تیسرا اس نے کہا کہ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے ہیں، اپنے بھی بگانے ہو گئے ہیں، بگانے تو ویسے بھی بگانے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کرو، دیکھنا کہ معاذ اللہ کو تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے۔ تو یہ دو تین باتیں انہوں نے کہی۔ تو آخر میں اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں آئے کیوں ہو، کس لیے آئے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو پیسے تھے، ہمارے پاس جو دولت تھی، وہ سارے ہم نے ٹیکس دے دیے ہیں، اسلام کی راہ پر جو ہے خرچ کر دیے ہیں،
اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو سے کچھ قرضہ لینے آیا ہوں، تمہارے پاس کوئی اناج ہو، کوئی کھجورے ہوں، کوئی نقد ہوں پیسے تو مجھے وہ دے دے، جب میرے حالات صحیح ہوں گے میں تجھے واپس کر دوں گا۔ تو یہ جس کو بھی قرض دیتا تھا اس کی دو شرطیں ہوتی تھیں۔ ایک شرط پہلی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی قرض لینے آتا اس سے کہتا کہ اپنی عورتیں میرے پاس جو ہے رہن رکھ دو، گروی جسے ہم کہتے ہیں، وہ رکھ دو، قرضہ لے جاؤ۔ کوئی اس کو قبول نہ کرتا یہودیوں میں تو یہ کہتا کہ تمہاری جو اولاد ہے اس میں سے کچھ مجھے دے دو، یہ لے لیتا اور اس سے مزدوری کرواتا، کام کرواتا، جتنے مہینہ 2 مہینے سال تک، جب تک وہ اس کو پیسے دے کر اس کو آزاد نہیں کرواتے، یہ اس سے کمواتا رہتا، ساری رقم یہ خود وصول کرتا رہتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری یہ شک ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں یہاں عورتیں جو ہیں میرے پاس یہاں مجھے دے دیں تو میں تجھے جو ہے یہ پیسے دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم عزت والے ہیں، یہ ہماری بےزتی ہے، ہماری غیرت ہے، ہم عورتیں جو ہیں یہاں گروی نہیں رکھ سکتے، رہن پر جو ہے نہیں رکھ سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اپنی اولاد میرے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اولاد بھی میں نہیں دے سکتا کہ لوگ ہمیں تانے دیں گے، ہماری اولاد کو تانے دیں گے کہ تم نے تھوڑے اناج کے بدلے تمہارے باپ دادا نے تمہیں ایک یہودی کا غلام بنا دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بتا تم پھر کیا کرتا ہے، کیا یہاں رکھے گا، گروی کیا رکھے گا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ ہر روز جنگیں ہوتی ہیں، ہر روز غزوے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ہتھیاروں کی اشد ضرورت ہے، تو میرے پاس ہتھیار ہیں، تو ایسا کر کہ وہ ہتھیار میرے رکھ لے اور مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دے، اناج دے دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے ہتھیار میں رکھ لوں گا، تجھے جو ہے اناج دے دوں گا، رات کو آ کر ہتھیار لے جانا اور قرضہ جو ہے یہ لے جانا، کھجوریں لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ واپس آ گیا، آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ میں آدھا کام کر کے آیا ہوں، رات جو ہے میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ تو اس نے اور لوگ بھی تیار کیے، ابو نیلہ، سلکان بن سلمہ اس کو تیار کیا، ابو بس اس کو تیار کیا، حارث کو تیار کیا، یہ 5 لوگ تیار کیے، ابو نیلہ اور سلکان رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں یہ اس کے رضائی بھائی تھے، اس اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ اس کا دوست تھا، رات کو ہتھیار اٹھا کر وہاں چلے گئے اس کے قلعے میں۔ تو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں اس کو پکڑ لوں، اس کو قابو کر لوں، وہ میری گرفت میں آ جائے تو تم نے اگر ایسا کرنا تو اس کا سر جو ہے نا تن سے جدا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کر اس کو بلایا، وہ بہر آیا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یار تم نے جو خوشبو لگائی ہے نا بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، بڑی بہترین خوشبو ہے، اس نے میرے جو ہے ذہن کو، میرے دل کو بڑا معطر کر دیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا تکبر آ گیا، غرور آ گیا، آکڑ آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ جو میں خوشبو لگاتا ہوں پورے عرب میں کوئی ایسی خوشبو نہیں لگا۔ تو باتیں ہوتی رہی، باقی دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر میں حضرت عبداللہ نے کہا کہ ایسا کر یہ ہمارے ہتھیار ہیں، رکھ لے، ہمیں کھجوریں دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کھجوریں لے لو، یار ایک کام کر، جو تو نے خوشبو لگائی ہے نا وہ مجھے سونگنے دے۔ عرب والے جو خوشبو لگاتے تھے اپنے سر میں لگاتے تھے، کپڑوں پر بھی لگاتے، زیادہ وہ اپنے سر میں لگاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا سونگ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر پر جو پگڑی ہے اس کو ہٹا دے، میں خوشبو سونگتا ہوں۔ اس نے پگڑی ہٹائی، خوشبو سونگتے سونگتے حضرت عبداللہ نے اس کو قابو کر لیا۔ اس کی گرفت میں جب آیا دوسرے دوستوں سے کہا کہ اس کا سر قلم کر دینا۔ جب انہوں نے اس کو پکڑا تو انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ جا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جو کعب بن اشرف ہے، جو اشعار پڑھتا تھا مسلمانوں کے خلاف، مسلمان کے عورتوں کے خلاف جو پڑھتا تھا، آقا ہم نے اس کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے شکرانے کے دو رکعت نماز نفل پڑھے کہ اللہ اس خبیث سے جو ہے ہمیں نجات دی۔ تو مدینہ پاک ایک ایسی مقدس جگہ ہے، ایسی پاک جگہ ہے کہ وہاں